بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حفیظ کیازی ہے اور میرا تعلق 2 سال سے چلنے والی بلوچستان میں یا خاصکار گوادر میں ایک تحریک جس کا نام حق تو تحریک بلوچستان ہے، جس کے بانی مولانا ہدایت الرحمن بلوچ ہے، جو کہ ایک ماہی گیر ہے اور ماہی گیر کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں مولانا صاحب۔ تو آج چونکہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، کیونکہ ماہی گیر کے اوپر HRCP کا یہ پروگرام ہے، تو سب سے پہلے میں یہ تمام معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں۔ ہم یا کہ میں بلوچستان کے متعلق بات کروں گا، کیونکہ بلوچستان اس ملک کے جغرافیے کو کوئی 780 کلومیٹر کا ایک کوسٹل بیلٹ دیتا ہے، اور اس کوسٹل بیلٹ پر آباد کوئی 2.7 ملین ماہی گیر آباد ہے۔ لیکن یہ 25 سے 30 لاکھ لوگوں کے لیے اس ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ہم سمجھے کہ یہ 25 سے 30 لاکھ لوگ جو بلوچستان کوسٹل بیلٹ پہ آباد ہے، یہ پاکستان میں باقی کے جو سٹیزنز ہیں ان کے برابر ہے یا ان کے برابر ان کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ماہی گیروں کو کیا مسائل پیش ہے یا درپیش ہے۔ مہمانان گرامی، ہمیں جو مسائل پیش ہے وہ ہے ہیومن رائٹس کی پامالی کا۔ جب ہم 780 کلومیٹر کا کوسٹ بیلٹ اس ملک کے جغرافیہ کو دیتے ہیں، جب ہم اس ملک کے معیشت میں سی پیک جیسے بڑے پروجیکٹس دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج ماہی گیر ایک ایسی حالت کی زندگی جی رہی ہے جو دنیا کے کسی بدترین دور کے بدترین کالونیل سسٹم سے بھی بدترین زندگی جی رہی ہے آج ماہی گیر جو کہ بلوچستان میں آباد ہے۔ ہمارے پاس ہم ایک جنگ زدہ زندگی جی رہے ہیں۔ وہ مؤثر آواز جو 2 سالوں سے ماہی گیر کے حق میں اٹھی ہوئی تھی، اسے ریاست نے محض اسی لیے دبانے کی کوشش کی، اور اس تحریک کے بانی ممبر کو جو کہ خود ایک ماہی گیر ہے مولانا، اور اس کے اوپر پھر ایک اور ماہی گیر کو جو کہ گوادر ٹاؤن کا وائس چیئرمین ہے، ماہی گیر کا بچہ ہے ماجد جوہر، اسے پرسوں پولیس نے پھر پکڑ کر کرائم برانچ کوئٹہ منتقل کیا ہے۔ آج بھی گوادر میں یا ڈسٹرکٹ گوادر میں ماہی گیر کا ہی سارا نمائندہ ہے جو کہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ ماہی گیر نے پہلی دفعہ اپنے حق میں نکل کر ایک چھوٹی سی تحریک چلا کر اپنے ہی لوگوں کے ذریعے الیکٹ کروا کر آگے جب لانے کی کوشش کی، تو وہ بھی محض اسی لیے کہ ماہی گیر کا کوئی حیثیت نہیں ہے اس ملک میں، اس کو دبایا گیا، ان کے لوگوں کو پکڑا گیا۔ آج بھی مولانا ہدایت الرحمن کے تحریک کے لوگوں پر 1048 کیسز ہیں جو کہ کورٹوں میں پینڈنگ ہیں، اور خود 19 کیسز میں میں بیٹھا آپ کے سامنے 13 کیسز میں۔ ہم جب بنیادی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو یا بنیادی رائٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ہم پر کیسز بن جاتے ہیں۔ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا بیسک ہیومن رائٹس کی، جس میں پانی ہے، بجلی ہے، صحت کی سہولیات ہے، ایجوکیشن ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ سڑکوں پر نکلیں گے، آج بھی اگر بلوچستان سے ماہی گیر سڑکوں پر نکلیں گے تو ان کے اوپر کیسز بنیں گے۔ ہم پہ ATC کا کیس بنایا جاتا ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے باقی شہریوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ ریلیاں، یہ جلسے، یہ جلوس پاکستان کے باقی بھی شہروں میں ہوتے رہے ہیں،
75 سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا بھی کیس ATC کی کورٹ میں نہیں جاتا ہے. لیکن ماہی گیر کا بچہ جب اپنے حق میں بولنے لگتا ہے یا پھر اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر کیسز بن جاتے ہیں، اور وہ ATC کی کیسز بن جاتے ہیں جو کہ دہشت گردی کے کیسز ہوتے ہیں کہ آپ دہشت گرد وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. میرے خیال میں ہیومن رائٹس کے لیے، پاکستان کے HRCP کے لیے اس سے بڑا موضوع اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک کم سے کم 25 سے 30 لاکھ لوگوں کے نمائندے کو جو چاہ رہا تھا کہ ہم ماہی گیر کو ہم اس کے روزگار کی تحفظ چاہ رہے تھے. آپ نے پورٹ بنا لیا ہے. وہ پورٹ کیا میرے بچوں کو نوکری دے رہا ہے؟ کیا آج بھی پورٹ پر 6 سے 7 ہزار ویکلز کھڑے ہیں؟ کیا وہ میرے لوگوں کے ہیں؟ کیا وہ کوسٹل بیلٹ پر آباد لوگوں کے ہیں؟ کیا وہ شپس آ رہے ہیں وہ ہمارے لوگ اتار رہے ہیں؟ میرا تو آج بھی تعلق وہی سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کا ہے. میرے گھر کا چولہا آج بھی سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر چلائی جاتی ہے. میں آج بھی وہی کام کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. آپ ہیومن رائٹس آئے وہاں پورے ڈسٹرکٹ کی ہم آپ کی نمائندگی کریں گے. ہم آپ کو لے کے جائیں گے اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ. آپ دیکھیں نہ گھر ہے ہمارے پاس، نہ اچھی سڑکیں ہیں ہمارے پاس، نہ ہمارے لوگ آج بھی 15 سے 25% تک لوگ سڑکوں پر مر جاتے ہیں. ہم اپنے پیشنٹ کو گوادر سے اٹھا کر کراچی آتے ہیں اور ان کی ڈیتھ سڑکوں پر ہو جاتی ہے. پورے کوسٹل بیلٹ کا یہی حال ہے. اور اس کے اوپر پھر یہاں پر جو ٹرالنگ ہوتی ہے جو ہماری پانیوں کو سویپ آف کرتا ہے، ہماری اسپیشیز کو لوٹ کر لے جاتے ہیں. ہم سے پوری جو زندہ رہنے کی جو حق ہے وہ چھینا جا رہا ہے، اور وہ بھی ریاست کی سرپرستی میں چھینا جا رہا ہے. مہمان گرامی، میرے جو انداز ہے، جس انداز میں بول رہا ہوں، اس سے بھی لگ رہا ہوگا کہ اب بہت سی چیزیں جو برداشت کر کے انسان آخر لبریز ہو جاتے ہیں چیزیں. ہم پر آج بھی ایسا دن ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو، جنہیں اس ملک کے پرامن شہری کہتے ہیں، ان پر ظلم اسی لیے ڈھایا جاتا ہے کہ وہ اٹھتے نہیں، بولتے نہیں. جب بولیں گے تو ہم اس کو دبانے کا طریقہ جانتے. اب لیبر جو ڈکلیئر کیا گیا ہے ماہی گیر کو بلوچستان میں، اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ کام نہیں ہو رہا. اس پہ ایک نوٹیفیکیشن، ایک پیپر شائع کیا گیا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد اس پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہ اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں لوگوں کو، جس طرح ایک ورڈ استعمال کیا گیا تھا مارجنلائزیشن، تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بلوچستان کی چونکہ بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان میں ماہی گیر کی حالت ایک دوسرے سے بالکل الگ نہیں. مارجنلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اتنا بیکورڈ کیا گیا ہے یا ہمیں اتنا پسماندہ رکھا گیا ہے کہ ہم جب اپنے حق میں بولنے پہ آ جائے، یا پھر ہم بول کر مر جاتے ہیں، یا پھر ایسی ہماری درگت کی جاتی ہے کہ آئندہ بولنے کی ہمت نہیں رہتی. HRCP جو کہ اس پروگرام کو کر رہا ہے، میری ایک شکوہ ہے، اگر آپ شکوہ سمجھے. HRCP جب ایسی پروگرامز کرتی ہے جو کہ خاص طور پر خاص کیٹیگرائزڈ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں ایسی پروگرام یہ اوپنلی ہونے چاہیے. ان میں لوگوں کی بڑی تعداد کو آمادہ کر کے لانا چاہیے، ان کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتانا چاہیے، ایک ایسی شعور کا طریقہ بنانا چاہیے جس سے زیادہ اور مؤثر انداز میں لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ ان کی حقیقی رائٹس کیا ہے، اور ان کو کس طرح اپنے رائٹس کے لیے کن فورمز کو استعمال کر کے اپنے رائٹس کی جنگ لڑنی چاہیے. حالانکہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ HRCP کی اور بھی کیٹیگریز کام ہوتی رہی ہے، جیسے کہ مسنگ پرسنز پر بھی HRCP نے بہت کام کیے. جس طرح ماہی گیروں کا ایک سب سے بڑا ایشو بلوچستان ہے جس میں ہیومن رائٹس وائلیشن موجود ہے، اسی طرح عام بلوچستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن سب سے زیادہ ہے اس ملک میں. اس میں مسنگ پرسنز کا بالکل ایک حصہ ہے اور بہت بڑی حصہ ہے.
جو کہ اس ملک کے امیج کو انٹرنیشنلی بہت خراب کر رہا ہے. جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ اگر آپ بات کرتے تو آپ کو مس کیا جاتا ہے, مطلب آپ کو فورسیبلی ڈسپیئر کیا جاتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے, HRCP کو ہم سے زیادہ پتا ہے, اس نے اس پر کام بھی کیا ہے میرے خیال میں. تو ہماری گزارش ہے کہ آپ اس پر مزید ہماری آواز کو مؤثر انداز میں مؤثر پلیٹ فارمز پر اٹھائیں گے اور سرکار کو ان باتوں پر قائل کریں گے کہ یہ جو ماہی گیری ہے یا یہ شعبہ ہے, یہ ملک کی اکانومی میں بھی ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے, بلکہ اس ملک کے معاش میں بھی ایک بہت اچھا اس کا ایک کلیدی کردار ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو طوفان ہوتے ہیں یا ایسی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, اس کے حوالے سے سمندر تو ہمیشہ ہی طوفانوں کا ٹھکانہ ہے. ایسی حالت میں جب ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے ان کا ازالہ نہیں کیا جاتا, ان کی کشتیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ڈوب جاتے ہیں, ان کے لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں, ان کا کیا ازالہ کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. لوگ طوفانوں میں بہہ کر یا زیر پانی چلے جاتے ہیں. ان کا یہ پانیوں میں چلتے چلتے کہیں اور نکل جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, کہیں اور جیلوں میں زندگیاں ان کی نکل جاتی ہے. وہاں پر ان کا حال پرسی کرنے کے لیے ایسا کوئی فارمیٹ نہیں ہے اس ریاست میں جو ماہی گیروں کے ایسی لوگوں کی حالت پرسی کرے یا ان کو جو ہے نا فیسلیٹیٹ کرے. اور جیسے کہ ہمارے بھائی نے ٹھیکیداری سسٹم کی بات کی, ابھی تو حالت بلوچستان میں بھی یہی ہے. پاکستان کے اچھے خاصے سرمایہ دار باقاعدہ طور پر ٹھیکیداری کے طریقے سے, ایک تو وہاں ہے ہی کچھ نہیں, وہاں عام ماہی گیر اتنا پیسہ خرچ کر کے وہ کام نہیں کر سکتا جو کہ پاکستان میں ایک بزنس مین بیٹھ کر وہاں کشتیاں خریدوا کر وہاں ادھر اپنے بندے لگوا کر شکار کرتی ہے. ہم پر بھی یہ یلغار ہے. اس سے میری باتوں سے کسی کو ذرا سی بھی بری نہیں لگنی چاہیے. اگر میں بات کروں, پاکستان میں یہی کام ہو رہا ہے. استحصال کا ایک طریقہ ہے. میں نے جس طرح بات کی ٹرولرز کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے. ہم کیا چاہتے ہیں ان سے, وہ جو نیٹس انٹرنیشنلی بینڈ ہے, وہ جو طریقہ انٹرنیشنلی بینڈ ہے, اس کو آپ استعمال نہ کریں ہمارے پانیوں میں. باقی آپ شکار کرنے آتے ہیں, موسٹ ویلکم, ایک ملک کے رہنے والے ہیں ہم, آپ آ جائیں, شکار کر کے آ جائیں اپنے اس پہ. پھر جو ایک اور طریقہ ہے ان کا, وہ وہاں پر ٹھیکیداری نظام کو رائج کر کے اپنے بندے لگوا کر وہ ان سے وہی کام کرواتے ہیں. آپ اب میں بیچ میں بھول گئے, جیسے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سی پیک اس ملک کے معیشت کو سنبھالنے والی ایک پروجیکٹ ہے. اس سی پیک کے باسیوں کا حال میرے خیال میں آج بھی فلسطین کے لوگوں سے بدتر ہے. تو ہمیں اور آپ کو ابھی پسلی فشار پر کا آپ دیکھ لیں, پتہ نہیں کتنے سالوں سے ڈمپ ہے, اس پر کوئی کام نہیں کرے گا اور کام ہوگا بھی نہیں. تو ایسی چیزوں پر جو کہ انسانوں کی زندگیوں سے جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے یا پھر جن سے انسانی زندگی کو تقویت ملتی ہے اور وہ جی لیتے ہیں, ہمارے اور آپ کی آس سے کہ ہمارے آواز بلند کرنے والے لوگ اس ملک میں موجود ہیں, جس طرح کی HRCP ہے. فہد بھائی آئے تھے ہمارے پاس, ہمیں یاد ہے. فہد بھائی کا بہت بہت شکریہ, اور KB صاحب کا کہ اس نے ہمیں ساتھ لے کر یہاں آئے, اور HRCP کا بھی بہت بہت شکریہ. تو باقی دوست بات کریں گے, مجھے بہت بات کرنی تھی لیکن میں مزید اس میں اس طرح نہیں جانا چاہتا کہ پھر میں واپس بلوچستان نہ پہنچ سکوں. تھینک یو ویری مچ.